أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 سے آیت نمبر 189 تک تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحابہ کو تسلی دی گئی تھی، اور آج کی آیتوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو کہ جب ان کو باطل کی طرف سے تکلیفیں پہنچائی جائے، پریشان کیا جائے، تو ان کو تسلی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تمہارا ضرور امتحان لیا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ مالی امتحان کی شروعات اس طرح ہوگی کہ یہ بتلاؤ کہ مال تم نے کس طرح حاصل کیا اور کس طرح کمایا، کیا وہ شریعت کے روح سے جائز تھا یا ناجائز تھا، صحیح تھا یا غلط تھا، حلال تھا یا حرام۔ پھر سوال ہوگا کہ مال کو تم نے خرچ کس جگہ کیا، آیا جہاں تم نے خرچ کیا وہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا یا اپنی مرضی کی تھی۔ مال کے ذریعے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، اور جن جگہوں پر تم نے خرچ کیا وہاں خرچ کرنا جائز تھا یا ناجائز تھا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو چیزیں ذکر فرمائی۔ ایک یہ ہے کہ لا تسرفوا، اسراف نہ کرو، اور دوسرا فرمایا ہے تبذیر نہ کرو۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمہیں رقم خرچ کرنے کی اجازت ہے، مگر ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہو تو اسراف ہوگا۔ وہ اس طرح پر کہ 5 روپے سے ضرورت پوری ہوتی ہے اور تم 6 روپے خرچ کرتے ہو تو یہ 6واں روپیہ اسراف کا ہوگا۔ اور تبذیر کہتے ہیں کہ ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ ایک مثال لے لو اور اس کے ساتھ آپ بہت ساری مثالوں کو جوڑ دو کہ شادی بیاہ کا موقع ہے، بجلی کی مرچیں لگا کر گھر پر چراغاں کر دیا، ڈھول باجوں میں پیسہ خرچ کیا، دھماکے پٹاخوں میں پیسہ خرچ کیا، آتش بازی میں پیسہ خرچ کیا، یہ سب کے سب تبذیر ہے۔ اور تبذیر کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں اللہ فرماتے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو جو بے جگہ خرچ کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اگر میں کسی کو کہہ دوں ایسی فضول خرچیاں دیکھ کر کہ آپ شیطان کے بھائی ہو تو کیا کرے گا؟ وہ لڑ پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ اب ہم کو شیطان کا بھائی بننا ہے کہ نہیں بننا، یہ ہمارے ہاتھ میں۔ اور اللہ فرماتے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔
جب شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے تو اللہ ہم کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہے کہ تو آپ شیطان کے بھائی کیوں بنتے ہو؟ تو یہ مالی امتحانات ہے کہ کمایا کس طرح، خرچ کیسے کیا، کہاں اللہ کے حقوق ادا کیے، بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ اچھا، مالی امتحان اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی آپ کاروبار کرتے ہو، مال ضائع ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر صبر کرتے ہو کہ یا نہیں کرتے ہو، یہ بھی ایک مالی امتحان ہے۔ اسی طریقے سے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، دوسرا فرمایا جانی امتحان۔ جانی امتحان کہ یہ بدن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کو اللہ کی عبادت میں لگاتے ہو یا اللہ کی نافرمانیوں میں لگاتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ تم نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرتے ہو، اس کے ساتھ اچھے کام کرتے ہو، یا یہ بدن شیطانی کاموں کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ امتحان ہے۔ بدنی امتحان اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس بیماری میں اللہ کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اس حالت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور اس حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کہ نہیں۔ عام لوگ اس طرح کرتے ہیں، عام نہیں بلکہ ہم سبھی ایسا ہی کرتے کہ تندرستی کی حالت میں تو عبادت کرتے ہیں، اور بیمار ہو جائے تو بیماری کو بہانہ بنا کر عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ بیمار ہوا، دوا کھائی، آنکھ نہیں کھلی تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کرو، سر درد دے رہا تھا، کیا کرو، تھوڑا پیر درد دے رہا تھا، تھوڑا بدن درد دے رہا تھا، چھوڑ دی، عبادت چھوڑ دیتے۔ 5-6 مہینہ، مطلب مہینے میں آپ 28 دن یا 29 دن لے لو، صحت کے ساتھ رہے، ایک دن بیماری آئی، ہم نے شکایتیں شروع کر دی، ایک دن اس امتحان میں کامیابی نہیں ہو رہی، عبادت ہی چھوڑ دی۔ کیا کرو، تکلیف اتنی ہوئی تھی کہ نماز ہی نہیں پڑھ سکا۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھو کہ اللہ نے کتنی رخصت دے دی، کہا اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، رکوع اور سجدے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں کے ساتھ پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو۔ امتحان ہے۔ اور ہمارا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دکھانا شروع کر دیتے۔ شاید حسن بصری کا واقعہ ہے یا رابعہ بصریہ کا، مجھے یاد نہیں پڑتا صحیح طریقے سے، کسی کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس نے سر میں ایسے پٹی باندھی ہوئی تھی کہ سر درد دے رہا ہے، تو کہا اچھی حالت میں تھے تو کبھی دکھایا لوگوں کہ اللہ نے اچھی حالت میں رکھا ہے؟ ایک سر درد دیا تو لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہو شکایت کے طور پر کہ میرا سر درد دے رہا ہے۔ ہاں، اللہ امتحان لیتے۔ تو یہ بدنی امتحان ہے۔ اسی طرح تکلیف میں صبر کرنا یا بے صبری کرنا۔ ہمارے ہاں اپنے عزیزوں میں سے اللہ کسی کو موت دے دے تو صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ یہ سب بدنی امتحان ہے۔ تو اللہ کہتے تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہارے جانوں میں بھی۔ آگے اللہ فرماتے یہ بھی امتحان ہے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ غور سے سنیے گا کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم ضرور ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، چاہے وہ یہود و نصارہ ہو، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مشرک ہو، کافر ہو، ان لوگوں سے سنو گے۔ کیا سنو گے؟ بہت ساری تکلیف کی باتیں، اذًا کثیرا، دکھ تکلیف کی باتیں سنو گے، یہود و نصارہ سے بھی اور مشرکوں سے بھی، اور ایسی باتیں سنو گے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ وہ تمہیں ستانے کے لیے یہ باتیں کریں گے۔ مجھے بتاؤ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج اللہ کہہ رہے کہ تم سنو گے، اور آج طرح طرح سے یہ روزانہ پروپیگنڈا کر کے کچھ کر کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کہہ رہے تم سنو گے۔ یہ تو کفار اور مشرکین کے بارے میں۔ آج تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے
مرد اور عورتیں اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ وہ دوسرے کے بارے میں ایسی بات کریں گے کہ فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا، فلانا ایسا کر رہا ہے، اور فلانے کو علم ہی نہیں ہوگا، فلانے کے فرشتے کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ ہماری ایک عادت بن گئی، وہ اندازے لگا کے باتیں چھوڑ دے گی، اندازے لگا کے باتیں کرنے کی۔ ہمارے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا، فلانا ہمارے بارے میں یہ بات کر سکتا ہے، دور میں بیٹھ کے دو جن بات کر رہے ہیں، میرے بارے میں ہی بات کر رہا تھا۔ چلنا شروع، عادت بنی ہوئی ہے اور چلنا شروع، یہ ہو گئی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، آدمی سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، سوچا بھی نہیں، میرے فرشتے کو بھی نہیں پتا۔ یاد رکھنا، رتی رتی کا حساب ہوگا، کسی ایسے کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا جو حقیقت کے خلاف ہو، یہ سنگین قسم کا جرم ہے، اللہ کے یہاں سنگین قسم کی اس پر سزائیں ملے گی۔ ہماری ایک عام عادت بنی ہوئی ہے، اور اچھا کہیں سے چلتی ہے ایک بات، دونوں نے بات کی ہے کچھ اور، تیسرے نے سنی، اب وہ جا کر کے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں تک پہنچتے پہنچتے اس کا بتنگڑ بن جاتا ہے پورا۔ بات کہی جاتی ہے اچھی سوچ کے ساتھ کہ بھائی اس کا کچھ اچھا نتیجہ نکلے، وہاں پہنچتے 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 اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو فرمایا کہ یہود و نصارہ سے بھی سنو گے، مشرکوں سے بھی سنو گے، اور کسی نے کوئی کمی نہیں کی اس وقت، نہ یہود نے کمی کی، نہ نصارہ نے کمی کی، نہ مشرکوں نے کمی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لوگوں نے آپ کے سامنے نعوذ باللہ پاگل کہا، جادوگر کہا، جھوٹا کہا، نعوذ باللہ، اور یہاں تک کہہ دیا کہ تم مفتری ہے، کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے، اللہ نے تم پر اپنا کلام نازل کیا ہے، اور یہ جو سارے الفاظ جو تم بتا رہے ہو یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مفتری ہو، تم دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو، یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہاں، اب آپ داد دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو، اگر مجھے کوئی کہہ دے ابھی تو میں کل تک اس کی حالت خراب کر دوں، لیکن داد دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لفظ کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کسی نے جھوٹا کہہ دیا، کسی نے دیوانہ کہا، اس سے زیادہ اور کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے پہ سوچو، میں اپنے پہ سوچوں، مجھے کہہ دے مولانا سب جھوٹے بہت ہے، میں کیا کروں گا پھر؟ دیکھو پھر میں کیا بولوں، اس سے زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو لوگ انہیں کہتے تھے کذاب اشر، بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا شرارتی ہے۔ اور اشر کا معنی متکبر بھی ہوتا ہے، شرارتی بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دماغ میں آتا ہے کہ وہ انبیاء تمہیں بغیر کسی لالچ کے اللہ کا دین سکھاتے اور تم اسے کہہ دو جھوٹا ہے، شرارتی ہے، متکبر ہے۔ یہی تو ہم آج ہمارے علماء کے ساتھ کرتے کہ ہم کچھ ان کو، علماء جب ان کو کچھ بات بولتے ہیں یا کسی بات پہ ٹوکتے، بڑا شرارتی ہے، بڑا گھمنڈی ہے۔ یہی نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، نوح علیہ السلام سے کہا گیا۔ تو اللہ کے پیغمبروں نے بھی دشمنوں سے بہت کچھ سنا۔ اللہ کہتے ہیں اے مومنو تم بھی بہت کچھ سنو گے، لیکن اگر ایسا ہو تو پھر تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ کہتے ہیں اگر صبر کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے تو یہ چیز بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صبر کرنا اور اللہ سے ڈرنا یہ مضبوط کاموں میں سے، حوصلے اور ہمت کے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں، اور یہ چیزیں پہلی بار میں نہیں آئے گی کہ آپ نے سنی اور آ گئی، بار بار ایسی چیزیں سامنے آئے گی۔ ایک بار آپ سے غلطی ہوئی، آپ غصے میں آ گئے، پھر بعد میں سوچ کے اس کو کنٹرول کرو، پھر دوبارہ ایسی آئے گی، پھر اس سے سیکھو، پھر دوبارہ آئے گی، پھر اس سے سیکھو، اور اپنے اندر صبر اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ چیزیں ویسی ہی آئے گی،
تجربے سے آتی ہے، اور ہم کبھی صبر کرنا ہی نہ چاہے، کبھی اخلاق بتانا ہی نہ چاہے، تو پھر یہ چیزیں نہیں آتی، ہمیشہ تیار رہیں گے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے۔ ہاں، حوصلہ بڑی چیز ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بات حد سے نکل جاتی ہے تو کبھی کبھی بندہ مجبور ہو جاتا ہے، مجبوری میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے بیچارے بہت اخلاق دکھاتے اور ایک لمبے وقت تک دکھاتے، لیکن ایک وقت کے بعد پھر وہ بھی حوصلہ ہار جاتے ان کے منہ سے، کیونکہ جب چاروں اس کو کوسا جاتا ہے تو ایک وقت تو اس کے اندر کا لاوا جو ہے پھٹ پڑتا ہے، پھر مجبور ہو کر وہ بھی بد دعا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ لن نؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب جو ایمان لا چکے وہ لا چکے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، کیا کہا کہ پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کسی کافر کو روئے زمین پر بستا ہوا مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ جب آپ نے کہہ دیا کوئی ایمان نہیں لائے گا تو اللہ یہ زمین پہ کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئے۔ اسی طرح مکے والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہت تنگ کیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ پروردگار ان پر ایسے سال مسلط فرما جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط کے سال مسلط فرمائے تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ باہر سے اناج آنا بند ہو گیا، جو پہلے موجود تھا وہ ختم ہو گیا، حتی اکلوا المیتۃ والجلود والعظام، یہاں تک کہ انہوں نے مردار جانوروں کے گوشت کھائے، سوکھے چمڑے پانی میں بھگو کر نرم کر کے بھون کے کھائے، ہڈیاں پیس پیس کر کے اس کی پھپکیاں بنا کر کے کھاتے تھے۔ جب بھوک کی وجہ سے نڈال ہو کر اٹھتے تو سامنے دھواں ہی نظر آتا تھا، بھوک ایسی صورتحال ہے، تو تنگ ہو کر آدمی بد دعا بھی کرتا ہے۔ تو یہ بہترین تو یہی ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے، آدمی صبر کرے، اور یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ اب گزشتہ سبق میں آپ نے ایک بات سنی تھی کہ یہود و نصارہ نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم صرف اس نبی پر ایمان لائیں گے جس کے ہاتھ پر قربانی والا معجزہ ظاہر ہو۔ گزشتہ میں نے کہا تھا کہ وہ قربانی کو میدان میں رکھے، آسمان میں آگ آ کر اس کو جلا دے اور وہ معجزہ دکھائے تو نبی مانو۔ حالانکہ اس عہد سے پوری بات یہ تھی، انہوں نے آدھی چھوڑ دی تھی، پوری بات یہ تھی کہ 2 نبی کے ہاتھ پہ وہ معجزہ نہیں ہوگا، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں قربانی کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت تھی، پہلی شریعت میں قربانیاں رکھ دیتے تھے میدان میں، آگ آتی تھی کھا لیتی تھی، وہ قبولیت کی علامت تھی۔ لیکن یہودیوں نے کیا کہا، آدھا بتایا آدھا چھوڑ دیا، انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ تو اللہ فرماتے کہ آخری 2 پیغمبروں کے بارے میں یہ عہد نہیں تھا مگر تم اپنی طرف سے بنا کر کہہ رہے ہو۔ اور اللہ اب یہاں اگلی آیت میں فرما رہے کہ اچھا جو عہد تم سے اللہ نے حقیقت میں لیا تھا وہ تم نے کب پورا کیا؟ وہ عہد کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ کہتے جس وقت لیا اللہ نے وعدہ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ تو تورات اور انجیل دونوں کتابوں میں یہ عہد تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ جو کتاب میں نے تمہیں دی ہے اس کو لوگوں کے سامنے کھل کے بیان کرنا، اس کے احکام کو ظاہر کرنا، اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اور یاد رکھنا اللہ نے جو بھی کتابیں نازل فرمائی ہے قرآن کے ساتھ، ان کو سمجھنا، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے نبیوں کو اسی لیے بھیجا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قرآن اتارا
تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے وہ چیز جو اتاری گئی ان کی طرف، اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں. بیان کرو. اور یہ بات آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے کہ قرآن کی ایک آیت کریمہ بغیر ترجمے کے سیکھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، اور ایک آیت کریمہ ترجمے کے ساتھ سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز سے زیادہ ثواب ہے. اور یہ بات بھی دماغ میں رکھنا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ سیکھنا یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے کہ صرف علماء کا کام ہے. اللہ نے کہا سب کے لیے ہے، تمام مسلمانوں پر فرض ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو. اسی ملک میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کی بڑی خدمات ہے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی. ہندوستان میں اہل بدعت اور رافضیت کا بڑا زور تھا. شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی خلفائے اربعہ کی فضیلت کے سلسلے میں، بڑی علمی کتاب ہے. اسی طرح قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، کیونکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو گالیاں دی جا رہی تھی تو انہوں نے اس پر کتابیں لکھی کہ آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی فضیلت میں ہے. تو اس وقت نجف خان رابضی اس وقت دہلی کا حاکم تھا، اس نے شاہ صاحب کے ہاتھوں کی کلائیاں اتروا دی کہ ان ہاتھوں کے ساتھ آپ نے یہ کتابیں لکھی ہے. اندازہ کریے کتنی تکلیفیں، اور آج ہم سے وہ پڑھی نہیں جاتی. قرآن کا ترجمہ پڑھا نہیں جاتا. وہ ترجمہ لکھنے میں علماء سالوں لگا دیتے، تفسیر لکھنے میں سالوں لگا دیتے، لیکن ہمارے پاس اس کے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا. اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس، ایک جن سے میں نے کبھی بہت سالوں پہلے بات کی تھی، وہ تو بولے پبلیشر کا کام ہے، وہ علماء کا کام ہے، اپنی تجارت کے لیے وہ کرتے ہیں. اتنی آسانی سے ہم بھلا دیتے. شاہ صاحب نے جب قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تو کچھ لوگ پیچھے پڑ گئے کہ اس نے اللہ کے راز ظاہر کر دیے، ترجمہ کر دیا اللہ کے راز ظاہر کر دیے، لہٰذا یہ کافر ہو گیا. کفر کا فتویٰ لگا قرآن کے ترجمے پر. پھر شاہ صاحب کے بیٹوں نے قرآن کی خدمت کی. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اردو میں ترجمہ کیا. تو اللہ نے یہ کتابیں اس لیے نازل فرمائی کہ ان کو بیان کرو، یہ راز ظاہر کرو، اللہ کے احکامات لوگوں کو بتاؤ. اب اللہ کہتے تم تو یہ کہتے ہو کہ اللہ نے عہد لیا، اللہ نے تو یہ عہد لیا تھا کہ لوگوں کے سامنے تورات اور انجیل کو بیان کرو، لیکن یہود نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس وعدے کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا. وہ کتابوں کو بیان کرنا وہ تم نے پورا نہیں کیا، اور جو عہد لیا ہی نہیں کہ ایسا نبی آئے جو قربانی آئے میدان میں رکھے اور آگ کھا جائے، وہ حوالہ دیتے پھرتے ہو. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خریدی انہوں نے اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، چند روپیوں کے عوض میں بیچ ڈالا. اس وعدے کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لی کہ وہ دنیا کی چیزیں تھی، تنخواہیں ہو، نذرانے ہو، جتنا بھی مال ہو، دنیا کی جتنی بھی چیز ہو پوری دنیا مل جائے پھر بھی وہ تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں. متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سارا سامان بھی قلیل ہے. اور ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا و مافیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں دیتا. تو دنیا و مافیا کے خزانوں کی حیثیت اللہ کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو کافروں کو زیادہ بھی مل جائے تو کیا ہے؟ اللہ کہتے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی ہے. یعنی انہوں نے اللہ کے احکام کے بدلے میں جو پیسہ خریدا ہے وہ برا سودا کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، کہ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو حقیقت میں انہوں نے کی ہی نہیں. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. اگر اس بات کو ہم گزشتہ آیات سے
اگر ملائے تو اس سے اہل کتاب کی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کو جو کتاب دی گئی اور اس کتاب میں جو ان کے پاس امانت ہے وہ اسے چھپائیں گے نہیں، وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ وہ چھپا رہے ہیں، جھوٹ اور فریب کاری کے طور پر کچھ اور بتاتے ہیں، صحیح بات لوگوں تک بتاتے نہیں ہیں، غلط کرتوت بھی کر رہے، اور پھر وہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے جھوٹ پر لوگ ہماری تعریف کریں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ اس پر چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ کہ ایک تو وہ باتوں کو چھپاتے ہیں، جو باتیں اللہ نے کہا کہ لوگوں کے سامنے بیان کرو، اور وہ اپنے کرتوتوں پر خوش ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے، اور اس پر بھی چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، حالانکہ جو انہوں نے کیا نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ نہ خیال کرنا کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ اور اسی کو آگے اللہ فرماتے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے آسمانوں کا ملک اور زمینوں کا ملک۔ وہی خالق، وہی مالک، وہی متصرف، وہی متدبر، وہی مدبر۔ زمین و آسمانوں میں اس کے سوا کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو عوام کو شرکیہ تعلیم دیتے، اور جو عوام کو یہ بات باور کراتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور لوگ بھی جو اللہ کے کام ہے کر سکتے۔ اس کو ہم یہیں تک کہہ سکتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یاد رکھنا یہ شرک ہے۔ اگر رتی برابر بھی کسی میں شرک ہوگا تو اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 2-3 آیتیں تھی، آیت نمبر سورہ آل عمران کی 186 سے 189 تک۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.